اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانعام پر ہے۔ سورۃ الانعام مکی سورہ ہے جس کے 20 رکوع اور 165 آیات ہیں، اور قرآن پاک کے انڈیکس میں یہ 6 نمبر پر آتی ہے۔ ہمارے سلیبس میں سورہ انعام کی 3 آیات شامل ہیں، 151، 152 اور 153۔ ہم اس کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل فرما دیں، تعالوا آؤ میں اتلو پڑھ کر سناؤں، ما حرما کیا حرام قرار دیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، الیکم تم پر۔ آپ فرما دیں آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تمہارے اوپر۔ اللہ جان لو، تشرکو اللہ ہرگز نہیں، تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، بہی شیئن اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور تم اس کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مقابلے کا دیکھیں، یہاں پر ان آیات مبارکہ کے اندر احسان کا حکم آ رہا ہے، مقابلے کا حکم نہیں آ رہا۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان سے کوئی زیادتی بھی ہو گئی ہے تو آپ اسے درگزر کریں۔ ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولادوں کو، اولادکم من املاکن مفلسی کے خوف سے، نحن نرزقکم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وایاہم اور ان کو بھی۔ اور اس اگلی آیت مبارکہ میں بتایا کہ اپنی اولادوں کو اس خوف سے قتل نہ کرو کہ وہ آئیں گے تو تم ان کا خرچ کہاں سے پورا کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما باطن، ولا تقربوا اور تم قریب بھی نہ جاؤ، فواحش بے حیائی کے، ما ظاہرہ جو ظاہر ہے، منہا اس سے، وما باطنا اور جو چھپی ہوئی ہے۔ بے حیائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اپنے لباس کے اندر جو بظاہر نظر آتی ہے ہر ایک کو، اور ایک وہ آپ کے ذہن کے اندر بھی جو ہے بے حیائی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر وقت برے خیالات اپنے دل میں رکھیں، بری باتیں کرنا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے تو بری حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے، چھپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فحاشی جو ہے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، جو کہ بے شک ظاہر ہونے والی ہو اور بے شک وہ چھپ کر رہنے والی ہو۔ ولا تقتلوا النفس اور تم نہ قتل کرو کسی جان کو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور تم کسی بھی جان کو ہرگز قتل نہ کرو مگر وہ قتل حق ہو۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے اندر 2 طرح کے قتل ہیں، ایک وہ جو دیت میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسے قتل کی، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جانا، یہ قتل حق ہے۔ کسی نے زنا کیا ہے تو اسے اس کی جان، اگر وہ شادی شدہ زانی ہے تو اسے جو ہے رجم کر دینا، اسے جان سے مار دینا، یہ بھی قتل حق کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی نے کسی کی جو ہے جان بوجھ کر جان لے لی ہے، یا کسی حد کے اندر آ کر وہ جیسے کہ وہ دہشت گرد ہے، اس کی بھی جان لینا جو ہے وہ قتل حق کے اندر آ جاتی ہے۔ تو قتل ناحق کون سا ہے کہ بغیر کسی قصور کے کسی کو قتل کر دینا۔ تو اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ اور تم کسی ایسے نفس کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ نہیں۔ مطلب ایسے لوگ جو حق کی وجہ قتل حق ہو رہا ہے ان کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن وہ ہر کوئی شخص خود سے نہیں کرے گا، عدالت میں معاملہ جائے گا اور عدالت اس معاملے کا فیصلہ کرے گی۔ ذالکم اور یہ کہ وصاکم تمہیں وصیت کی جاتی ہے، بہی ان چیزوں کی، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تمہارے اندر عقل اور سمجھ بوجھ پیدا ہو۔ اس کی اگلی آیات بھی دیکھ لیجئے۔ ولا تقربوا مال الیتیم اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا مگر باللتی ہی احسن مگر وہ طریقہ کہ جو احسن ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ ہو اپنی جوانی کو۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے مراد ہے کہ بد نیتی کے ساتھ کہ میں ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے تو میں اس کا مال کھا لوں،
اور ابھی یہ مجھے کہہ کچھ نہیں سکتا۔ اس طرح اس کے مال کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي، لیکن مگر کیا ہے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر احسن طریقے سے، کہ اگر آپ اس کا پیسہ نیک نیتی کے ساتھ تجارت میں لگا دیتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کا پیسہ پڑا پڑا ضائع ہو جائے گا یا ڈی ویلیو ہو جائے گا، تو آپ کاروبار میں ایمانداری کے ساتھ اس کا پیسہ اور سرمایہ نکالتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اشدہ، پوری جوانی، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت اور پوری جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم ماپ تول جو ہے پورا انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کی کیا کرو، انصاف کی، سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَىٰ، بے شک وہ تمہارا قریبی عزیز ہی اس کے زد میں کیوں نہ آ رہا ہو، یا وہ بات تمہارے قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ وعدوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ ساری وصیتیں یا نصیحتیں تمہیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، بالکل سیدھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں ہدایات دی ہیں، اگر تم ان پر چلتے ہو تو اس کے ساتھ جو ہے تمہیں جو ہے بالکل تم منزل کو وہ پہنچ جاؤ گے، کیونکہ یہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو پس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو کس کے راستے کی، شیطان کے راستے کی تم پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ، پس وہ تمہیں تفریق کر دے گی، تمہیں دور کر دے گی، بِکُم، اس سے، عن سبیلہ، ہی تمہارے راستے سے، مطلب تمہیں اللہ کے راستے سے وہ دور کر دے گا۔ اگر تم دو ہی راستے ہیں، یا آپ حزب اللہ ہو سکتے ہیں یا حزب الشیطان۔ حزب ہوتا ہے دو ساتھی یا گروہ، تو اللہ تعالیٰ کا، یا تو آپ اللہ کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، جو جن باتوں کا اس نے یہ پیچھے سارے احکامات آئے ہیں ان کا حکم دیا انہیں مانو، اور یا پھر تم شیطان کے راستے پہ چلو گے تو وہ تو ان میں سے کسی بھی بات کے اوپر آپ کو چلنے نہیں دے گا۔ تو وہ اس میں یہ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کے راستے پر چلو گے تو وہ تمہیں اس راستے سے کاٹ دے گا، تمہیں اس راستے سے جدا کر دے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اور یہ ساری وصیتیں تمہیں اس لیے، وصیتیں یا نصیحتیں تمہیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔